ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ اچانک قیامت جب آ جائے گی تو لوگوں کو، انسانوں کو پتہ نہیں رہے گا اور اچانک قیامت آ جائے۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بھی بتائی، اس کی تاریخ بھی بتا دی، دن بھی بتا دیا، آثار بھی بتا دیے، احوال بھی بتا دیے، صرف اور صرف سن نہیں بتایا کہ اس سن ہجری میں آئے گی۔ حالانکہ اللہ کے نبی جانتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو قیامت کا علم بلکہ ہر چیز کا علم عطا فرمایا، مگر قیامت کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو اچانک آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جب آئے گی اچانک آئے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں رہے گا۔ اب اگر حضور پاک قیامت کے بارے میں بتا دیتے کہ اس سن میں آئے گی تو پھر اچانک نہیں ہوتا، پہلے سے اگر بتا دیا جائے تو اچانک نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے اعلان کر دیا کہ جمعہ کے بعد انشاءاللہ باہر آپ کو نیاز ملے گی، ٹکا بریانی، ایک اعلان میں نے کر دیا، تو یہ کیا ہوگا کہ بھئی پہلے سے آپ نے بتا دیا، پھر آپ کو بریانی مل رہی ہے ماشاءاللہ، جمع کے آپ نے کھائی، تو یہ اچانک نہیں ہوگا۔ آپ نے جمعہ پڑھا، باہر نکلے تو ماشاءاللہ تھال وغیرہ لگ رہے ہیں اور بریانی کی شروعات ہے، کھلائی جا رہی ہے آپ کو، اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو یہ ہو جائے گا اچانک۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا، پہلے بتا دیتا تو اچانک نہیں رہتا، اور جب بتایا نہیں آپ نکلے تو بھائی خوشی میں آپ کے اضافہ ہو گیا اور آپ نے ماشاءاللہ بریانی تناول فرما لی۔ میرے حساب سے آپ حضرات بات سمجھ گئے ہوں گے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پہلے سے بتا دیا جائے تو وہ چیز پھر اچانک نہیں رہتی، اور نہ بتایا جائے پھر اچانک ہو جائے تو اسے اچانک کہا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے بارے میں جانتے تھے، نشانیوں کو بتایا، تاریخ بھی بتا دی، 10 محرم کو آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ دن بھی بتا دیا کہ جمعہ کا دن ہوگا۔ بس صرف سن ہجری کو رسول اللہ نے پوشیدہ رکھا، کیونکہ بتا دیتے تو قرآن کے خلاف ہو جاتا، کیونکہ قرآن میں قیامت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اچانک آئے گی، جب بتا دیتے تو قرآن کے خلاف ہو جاتا اور وہ اچانک نہیں رہ جاتی۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا بھی تھا کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، کہ قیامت آئے گی اور میں اسے پوشیدہ رکھوں گا، یعنی اللہ و رسول اسے جانتے ہیں، بس بندوں سے پوشیدہ رکھا۔ کیوں؟ تاکہ بندے کی لگن جو ہے، محنت ہے، شوق ہے، عمل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ بڑھے۔ ورنہ اگر فکس ہے کہ 20 سال بعد قیامت آنی ہے تو سوچے گا بندہ 18-19 سال تک موج کرتے 1 سال سدھر جائیں گے، داڑھی رکھ لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، نیکیاں کر لیں گے، مسجد کا کونا پکڑ لیں گے، سدھر جائیں گے، بات ختم، یہی ہوگا۔ لیکن اگر اس کو
اچانک رکھا جائے، اس کا علم کسی کو عطا نہ کیا جائے، اس کے بارے میں لوگوں کو نہ بتایا جائے، تو ایک جذبہ رہتا ہے، ایک شوق رہتا ہے، ایک لگن رہتی ہے، ایک محنت رہتی ہے، اور ایک انسان کے اندر ایک انتظار رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی آ جائے، ہو سکتا ہے بعد میں ہو سکتا ہے کل آ جائے۔ تو انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جھکے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ وہ بندہ جھکنے کی کوشش کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، بندگی کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بھلے ہی قیامت کی سن ہجری کا علم رسول اللہ نے نہیں بتایا، مگر اس کی نشانیوں کے بارے میں ضرور بتایا۔ کچھ نشانیاں میں آپ کے سامنے پیش کروں، اور ایک نشانی پہ روشنی ڈال کر کے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ میں ختم کر دوں گا۔ ایک نشانی تو یہ بتائی کہ جہالت کی کثرت ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا آج کل جہالت اتنی زیادہ عام ہے، اتنی زیادہ عام ہے کہ بندے کو نماز کے مسائل نہیں پتہ، دین کیا ہے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، بس جو ایک ایکسٹرا چیزیں ہیں اسی کو بندے نے دین سمجھ لیا، اسی کو بندے نے کیا ہے دین سمجھ لیا ہے۔ دین حقیقت میں کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے جس دین کو ہم تک پہنچایا، اس دین کو بندے نے صحیح سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جہالت کی کثرت ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں جہالت کتنی زیادہ ہے، نادانی، بے وقوفی، جہالت، علم دین سے لوگ قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح آخری زمانے میں لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنے کو بوجھ سمجھیں گے، بوجھ محسوس کریں گے۔ آج دیکھیں آپ، انسان آج کا جو مسلمان ہے، صحیح طریقے سے سارے مسلمان اگر زکوٰۃ نکال دے، یہ دعویٰ ہے کہ کوئی بھی بندہ مسلمانوں کے اندر حقیقی معنی میں غریب نہیں ہوگا، الحمدللہ اس کا گزارا آسانی کے ساتھ ہو جائے، یہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ ہے۔ ایک شہر کے بارے میں سنا کہ وہاں کروڑ پتی صاحب رہتے، مگر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا تو بولے وہ زکوٰۃ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ بولے کیا ہے زکوٰۃ ہے؟ یعنی زکوٰۃ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ادا کرنے کی تو بہت دور کی بات۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں بالکل، مطلب یہ تو ایک معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ تو ایک ٹیکس کی طرح ہے، ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دے اور یہ اس طرح راہ خدا میں ٹیکس دے، اس طرح لوگوں کی تھنکنگ بن گئی۔ یاد رکھے، اگر بندہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے، اول مالدار ہوگا، کروڑ پتی بنے گا، مگر اللہ رب العزت ایک مرتبہ جب اس کی گرفت پکڑے گا، اس کی لگام جو کھینچے گا، وہ بندہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ ایک بندے کو اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، معاذ اللہ اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کے دروازے کو بند نہیں کرتا، رزق کے دروازے کو اور کھول دیتا ہے اور کشادہ کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم میں بھی ایک بندہ ایسا تھا، جتنی نافرمانی کرتا تھا اللہ اس کو اتنا ہی رزق عطا فرماتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، کہا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، ایسی باتیں میں نافرمانی کر رہا ہوں، میرا رزق بڑھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ بات دراصل یہ ہے کہ میں اسے مال عطا کر کے اپنی یاد سے اس بندے کو غافل کر رہا ہوں، اپنے ذکر سے اس بندے کو غافل کر رہا ہوں، تاکہ وہ بندہ مال کے اندر مشغول ہو جائے اور میرے ذکر سے غافل ہو جائے۔ آپ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ آپ کا کاروبار بڑھ رہا ہے، بزنس بڑھ رہا ہے، آپ کا انویسٹمنٹ بڑھ رہا ہے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد ہے نگیٹو آپ نہ سوچیں، نگیٹو تھنکنگ نہ رکھیں، آپ بی پازیٹیو ڈونٹ بی نگیٹو کہا بھی جاتا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو جتنا مالدار ہوگا اللہ کا اتنا نافرمان ہوگا، ایسا نہیں ہے، بس یہ ایک بات بتانا مقصود ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ورنہ ماشاءاللہ بہت سارے مالداروں کو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کی پیشانی کو جھکاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ وہ مراد حدیث پاک کے اندر جو مال تو کماتے ہیں مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روپے تو کماتے ہیں مگر راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، مال تو کماتے ہیں مگر اللہ کو یاد نہیں کرتے، نمازوں سے ان کا سروکار نہیں ہے، اللہ کی یاد سے ان کا سروکار نہیں ہے، تو ایسا مال بندے کے کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ سارا مال کل قیامت کے دن اس کے لیے وبال بن جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دینا ہوگا۔ ایک اور نشانی میرے آقا مصطفیٰ کریم نے یہ ارشاد فرمائی قیامت کی کہ ایسا دور آئے گا کہ انسان قبرستان میں چلا جائے گا اور تمنا کرے گا کہ کاش اس مرنے والے کی جگہ پر میں ہوتا اور قبر میں سکون کی نیند لیٹا ہوا تو رہتا۔ ایسا دور آئے گا، ایسے فتنے ہوں گے کہ دین کے اوپر قائم رہنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے اندر آگ کا کوئلہ لینا، کولسا جسے ہم سمجھتے ہیں، کولسے کی ٹرین بھی پہلے چلتی تھی اب تو بند ہو گئی۔
آگ کا جلا ہوا کوئلہ، کولسا جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہاتھ میں لینا جلا ہوا، دین پہ قائم رہنا، دین پہ چلنا، دین کی پیروی کرنا، شریعت کے مطابق عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ میں کوئلہ لینا، جلا ہوا کوئلہ، جلا ہوا کولسا۔ کیا انسان کی یہ ہمت ہے؟ ابھی محرم میں تو لوگ مطلب کرتب دکھاتے ہیں، سواری آتی ہے اور انگارے رہتے اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، انگارے رہتے اس کے اوپر چلنے کی کوشش، ارے سواری آتی، انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ نیچے انگارہ کیا ہے کیا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ یہ ساری ڈھونگ کی باتیں ہیں، اسلام سے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کسی امام حسین کی سواری یا کسی ولی اللہ کی سواری کسی میں نہیں آتی، یہ سب ڈھونگی پنا ہے۔ یہ صرف 10 دن کے مسلمان ہوتے، اس کے بعد آپ کو مسجد میں بھی نظر نہیں آئیں گے، ادھر ادھر امام حسین کا نام لیتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے۔ تو ان ساری چیزوں کا شریعت سے، اسلام سے، ہمارے دین سے، ہمارے مصطفیٰ کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن، قیامت کا وقت جب قریب ہوگا، دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں کوئلہ لینا، کولسا پکڑنا، انگارہ لینا، یہاں تک کہ انسان قبرستان میں جا کر کے تمنا کرے گا کاش کہ میں مر جاتا اور اس مرنے والے کی جگہ پر میں ہوتا، تاکہ سکون کی سانسیں تو لیتا، سکون کی زندگی تو بسر کرتا، سکون سے قبر کے اندر لیٹا ہوا تو رہتا۔ یہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا۔ ایک اور نشانی میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمائی، جو نشانی آج کثرت سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، ہماری بستی کے اندر اور ہمارے ایریے کے اندر وہ نشانی کثرت سے پائی جاتی ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہم اس نشانی کے مصداق تو نہیں بن رہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ، کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے کہنے میں ہوگا، بالفاظ دیگر آج کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو اپنی جوہروں کا غلام ہوگا، وعق امہ، اور اپنی والدہ کا نافرمان ہوگا، والدہ کی فرما برداری نہیں کرے گا۔ شادی کیا ہوئی، ماں کا فلیٹ الگ اور خود بھائی ہم کو تو پرائیویسی چاہیے، ارے تو ایک گھر کے اندر تیرا بیڈ روم ہے، اس میں پرائیویسی نہیں ہو سکتی؟ کیا ہم نے یہ لگا رکھا ہے؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے؟ ارے مومن کے لیے دنیا سب کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تیاری کر، اجر تجھے وہاں ملے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کماؤ، اچھی بات ہے، آپ حلال طریقے سے کمائیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، مگر یہ کیا لگا رکھا ہے کہ جس ماں نے تجھے جنا، جس ماں نے تجھے پیدا کیا، آج تو اسی سے نفرت کرتا ہے، اس کا فلیٹ الگ، 100 روپے بھیج دیے، ایک ٹفن ساتھ میں تُنے بھیج دیا اور کام والی ایک رکھ دی اور یہ کہا ماں میرے لیے دعا کرنا۔ ماں کی زبان سے دعا نہیں نکلے گی، بلکہ تُنے جو ماں کو جدا کیا ہے، ماں کو الگ کیا ہے، اس بنیاد پر ماں کی زبان سے تیرے لیے بد دعا کے کلمات نکلیں گے۔ حالانکہ ماں اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کرتی، مگر جب بہت تکلیف ہو جائے، پانی سر سے اونچا ہو جائے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، تو ماں کی زبان سے بد دعا نکلنے میں دیری بھی نہیں لگتی۔ پھر زبان کی ضرورت نہیں، دل سے جو نکلتی ہے وہ اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ڈاکٹر اقبال کا بھی شعر ہے۔ تو انسان اپنی جوہروں کے کہنے میں ہوگا، ایسا نہیں کہ آپ بالکل بیوی کو اگنور کر دیں، اپنی وائف ہوم منسٹر کو آپ فراموش کر دیں، رہنا بھی تو ہے بھائی، کھانا بھی تو کھانا ہے، کپڑے وغیرہ بھی تو دھلانے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل اس کو اگنور کر دیں، کنارے کر دیں، شریعت نے جو بتایا اس کے مطابق آپ اس کے حقوق کو ادا کریں، اچھے کپڑے پہنائیں، اچھا کھانا کھلائیں، اور جو بھی شریعت نے شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، آپ بیوی کا بھی خیال رکھیں، مگر ماں باپ کا بھی خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ ون سائڈ بس ماں کا خیال نہیں رکھنا ہے اور بیوی کا، بچوں کا، سارے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، شریعت یہ نہیں کہتی۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اور میرے آقا مصطفیٰ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ بیوی جو ہے وہ تمہاری قید میں ہے۔ آخری وقت جب آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی زبان پر 3 چیزوں کا حکم تھا، اپنی امت سے آپ فرما رہے تھے، پہلے تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر روانہ ہو رہے ہیں اور زبان پر کیا کلمات ہیں، ایک تو نماز کی پابندی کرو اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں کا خیال رکھو۔ تو شریعت یہ نہیں کہتے کہ صرف ماں کا ادب کرے اور بیوی کو 1 4 3 کر کے الگ کر دے، جدا کر دے، معاذ اللہ، شریعت یہ نہیں کہتے۔
آپ ماں کا بھی خیال رکھیں، ماں کی بھی خدمت کریں، اور عورت کے جو حقوق ہے اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ مگر آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے شریعت کی ایک بات کو لے لیا کہ ہم نے بیوی کے کہنے کو تو مانا، بیوی کے حقوق کا تو ہم خیال رکھتے ہیں، مگر ماں جو ہے اس کا ہم ذرہ برابر بھی خیال رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ الا ماشاءاللہ سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ماں کو الگ کر دیتے ہیں۔ ماں کے لیے ٹفن بھیج دیا، 100 روپے بھیج دیے، ماں دعا کرنا، کبھی کبھی ملاقات کے لیے چلے گئے، ملنے کے لیے چلے گئے۔ ارے وہ ماں جس کے چہرے کی زیارت کرنے پر میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر تم محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھے گا، اللہ تجھے ایک نہیں بلکہ مکمل حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ اگرچہ بندہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے۔ صحابہ نے سوچا مانگ لیتے، مصطفیٰ کا در کھلا ہوا ہے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پر چلتے ہیں، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ صحابہ نے سوچا کہ آج مانگ لیتے اور پوچھ ہی لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ ایک بندہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے، کیا اللہ اسے 100 مرتبہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قال نعم اللہ اکبر و اطیب، اگر بندہ اپنے ماں باپ کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے اللہ اسے 100 مرتبہ حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کیا چاہیے، اب کیا چاہیے؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ماں باپ کے قدموں کا بوسہ دیں۔ ہم پیر صاحب کے ہاتھ کو تو چومتے، عالم صاحب کے ہاتھ کو تو چومتے، امام صاحب کے ہاتھ کے بارے میں تو ہم بچوں کے ہاتھ بوچھی گن کہتے کہ نہیں کہتے، ہم برا مت مانیے، صرف یہ میمن کمیونٹی کو میں نشانہ بنا رہا ہوں، ٹارگٹ کر رہا ہوں، ایسا نہیں۔ لیکن جو میرے ساتھ پیش آتا ہے کہ بھائی اپنے بچے کو ہم خط بچی گن، امام صاحب جو خط بچی گن کہتے کہ نہیں کہتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہی نہیں کہ میں صرف آپ سے مخاطب ہوں، بھائی تھوڑی بہت میموری سیکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، آپ کو پوائنٹ مار رہا ہوں، سنا رہا ہوں، طنز کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری پوری قوم مسلم کا یہی حال ہے کہ وہ سب کی عزت کریں گے لیکن ماں باپ کا ہاتھ ہم نے کبھی چنا ہو، شاید تو میرے سننے میں تو ایسا نہیں آتا، ہو سکتا ہے آپ چومتے بھی ہو، اور حسن زن تو یہی ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ چومتے ہو۔ اگر نہیں چومتے، ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ماں باپ کی قدر کرنی ہے۔ آپ دیکھیں ماں باپ کی دعا میں کتنی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ ایک واقعہ عرض کر کے بس اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضرت سیدنا محمد احمد سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتی کہ ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے جن کا نام حضرت بقید بن مخلد تھا، ہم لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر تھے، ان کے پاس موجود تھے۔ ایک خاتون آئی روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، اس کی آنکھیں جو تھی اشکبار تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ حضرت کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی میرا ایک بیٹا تھا، زندگی کا واحد سرمایہ تھا، روم کے لوگوں نے، جسے آج کل روما بھی کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگوں نے میرے بیٹے کو قیدی بنا لیا اور زنجیروں کے اندر جکڑ کر کے لوہے کی چین کے اندر اسے اوپر سے نیچے لے کر باندھ دیا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک زنجیروں کے اندر جکڑ دیا ہے۔ اسے اذیت کا سامنا ہے، تکلیف کا سامنا ہے، مصیبت کا سامنا ہے، اس پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ میرے پاس ایک گھر ہے، میں اگر اسے بیچ کر کے اپنے بیٹے کے فدیے کو ادا کروں، اپنے بیٹے کی ضمانت میں اس گھر کو نیلام کر دوں، قربان کر دوں، اس گھر کی قربانی دے دوں، تو میرے سر کے اوپر کوئی چھت نہیں رہے گی، آسمان کے نیچے مجھے رہنا پڑے گا، ادھر ادھر سو کر کے اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا، اور میرے پاس مال و اسباب، روپے پیسے، دولت وغیرہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کے لیے ضمانت کی رقم دے کر کے اپنے بچے کو قید سے آزاد کراؤ، قید سے رہائی دلاؤ، قید سے میرے بچے کو آزادی دلاؤ۔ میرے پاس روپے پیسے نہیں ہے۔ آپ کسی اللہ والے سے، کوئی نیک بندہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ کا محبوب بندہ ہو، جس کو اللہ نے نوازا ہو، آپ اس سے بات کریں کہ وہ میرے بیٹے کا فدیہ ادا کر کے، رقم وغیرہ ادا کر کے، ضمانت کی رقم دے کر کے میرے بچے کو آزاد کرا دے۔ حضرت نے فرمایا صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کارساز ہے، فاعل حقیقی ہے، وہ کاموں کو پورا کرنے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا بس صبر کرو، اللہ سے دعا کرو۔ وہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی۔ سیدنا بقی بن مخلد، وہ جو بزرگ وہاں پر موجود تھے، راوی، دیکھنے والے، سننے والے، موجود حاضرین، انہوں نے کہا کہ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ دعا کے کلمات کہے، مگر ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی، کلمات کیا تھے، الفاظ کیا تھے، وہ ورڈز حضرت کی زبان سے جو نکلے ہوئے تھے ہم لوگوں نے اسے نہیں سنا۔ کچھ دن گزر گئے،
وہ خاتون جب آئی تو وہ خاتون حضرت کی بارگاہ میں اکیلی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ بیٹا جو قید میں تھا وہ خاتون اپنے بیٹے کو قید سے آزاد کرا کر حضرت کی بارگاہ میں لائی۔ حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گی، یہی بیٹا اپنی زبانی پورا واقعہ آپ کو سنائے۔ حضرت نے اس نوجوان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے تو قید کر کے لے گئے تھے اور 2-4 دن قید میں رکھا بھی، اور سر سے لے کے پیر تک مجھے زنجیروں کے اندر جکڑ کر کے رکھتے تھے، چین پوری میرے جسم کے اوپر باندھ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، سارے قیدی چل رہے تھے، میں بھی چل رہا تھا، اچانک میری ساری بیڑیاں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں، میں آزاد ہو جاتا ہوں۔ جو سپاہی تھے وہ تعجب میں کہ آخر کیا بات، اس نے اپنی بیڑیوں کو کس طرح کھول دیا، اپنی چین کو کس طرح کھول دیا، کس طرح آزاد ہو گیا۔ سپاہیوں نے اس بندے کو ڈانٹا، اس نوجوان کو، کہ خبردار تم نے اپنی بیڑیوں کو کیوں کھولا؟ اس نے کہا بھائی میں نے کیوں کھولا، اتنی لوہے کی بیڑیاں کھولنا اتنا آسان تھوڑی، چابی تھوڑی میرے پاس ہے کہ کھول دوں گا۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ساتھیوں سے پوچھا کہ کس نے اس کو کھولا؟ ساتھیوں نے بھی کہا کہ بھائی اس نے خود نے نہیں کھولا، نہ ہم نے کھولا، نہ ہم نے کوشش کی، نہ کچھ ہمارے پاس چھری ہے، نہ کوئی آری ہے، نہ کوئی چابی ہے کہ جس کے ذریعے کھول دے، نہ آری ہے جس کے ذریعے کاٹ دے۔ تو سپاہیوں کو اور تعجب ہوا، اس بندے کو بادشاہ کے پاس لے گئے، سارا ماجرا بتایا کہ سارے لوگوں کو زنجیروں میں ہم نے باندھ کر رکھا تھا، کسی کی زنجیر، کسی کی چین نہیں کھلی، اس بندے کی چین اچانک کھل گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہا میں نے تو نہیں کھولی ہے۔ اس نوجوان نے کہا میں نے نہیں کھولی، اچانک کھل گئی۔ بادشاہ نے ایک لوہار کو بلایا، بلیک سمتھ جسے کہا جاتا ہے، اس کو حکم دیا کہ اس سے اور زیادہ وزنی، اس سے اور زیادہ ہیوی اور اس سے اور زیادہ مضبوط اسٹرانگ جو چین ہے وہ بناؤ، مضبوط لوہے کی تم چین بناؤ، لوکھنڈ جسے ہم کہتے ہیں۔ اس چین کے ذریعے اس کو پھر ہم باندھ دیتے، دیکھتے یہ کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا ہے۔ اس لوہار نے، گولڈ سمتھ نے جو ہے اس کو مضبوط طریقے سے بالکل ہیوی لوہے کی، ہیوی لوکھنڈ کی اس نے زنجیر بنائی، چین بنائی اور اس کے اوپر ڈال دی گئی اور اس کو باندھ دیا گیا۔ مگر جو ہی اس بندے کو زنجیر کے اندر جکڑا گیا، چشمے زدن کے اندر، پلک جھپکنے کے اندر ساری زنجیریں کھل جاتی ہیں، وہ بندہ آزاد ہو جاتا۔ بادشاہ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا بات، یہ تو ایک سمجھ لیجیے کرامت ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اچانک چین کھل جائے یہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ والوں کی کرامت ہی ہو سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سیدنا امام زین العابدین، میں نے آپ کو 2 ہفتے پہلے بتایا تھا، ولید بن عبد الملک کے سامنے کھڑے تھے۔ ولید نے کہا کہ تمہارے باپ کا کیا حال ہوا؟ وہ تو شہید ہو گئے، میرا باپ زندہ تھا اور ہم تو دیکھیں ہماری تو حکومت ہے۔ معاذ اللہ اس نے گستاخی کی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کیا سمجھتے ہو، یہ زنجیر ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ارے اگر ہم تھوڑی سی حرکت کریں اللہ رب العزت ساری زنجیروں کو کھول کر ہمیں آزاد فرما دے۔ اور آپ نے دیکھا بھی، زمانے نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی، پلک جھپکنے کے اندر، چشمے زدن کے اندر، آپ کے بدن کے اوپر جتنی بھی زنجیریں تھی اللہ رب العزت ساری زنجیروں کو کھول کر آپ کو آزاد فرما دیتا۔ تو امام زین العابدین نے کیا فرمایا کہ ہمیں ہمارے نانا کا حکم ہے اس لیے ہم خاموش رہتے، ورنہ ہم دعا کریں تو فرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر میرے والد گرامی کے قدموں میں آ کر بوسا دے۔ سمجھتے کیا ہو، اللہ نے ہمیں نوازا ہے، مگر ہمارے نانا کا وعدہ ہے کہ بیٹا امتحان میں کامیاب رہنا، اس لیے ہم خاموش رہتے اور اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ بہرحال اس نوجوان کا واقعہ چل رہا تھا، یہ بھی امام زین العابدین کے غلاموں میں سے تھا۔ تو بادشاہ بھی فکر مند ہو گیا کہ اچانک اس کی زنجیریں کیسے کھل گئی۔ ایک راہب کو بلایا گیا، پڑھا لکھا جو ہوتا ہے عیسائیوں کا مذہبی رہنما، اس کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ آخر یہ کیا بات ہے، اس کی زنجیریں بار بار کھل جا رہی ہیں، ہم بالکل مضبوط ٹائپ کی زنجیریں، چین اس کو باندھ رہے مگر یہ اچانک کھل جا رہی ہے، کچھ کرتا بھی نہیں ہے۔ اس راہب نے نوجوان سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں اس دنیا میں موجود ہے یا نہیں؟ فیصلہ اسی پر ہو گیا۔ اس نوجوان نے کہا الحمدللہ میری ماں ابھی باحیات ہے، موجود ہے۔ اس راہب نے کہا تب اس بندے پر کوئی بھی چیز اثر نہیں کر سکتی، اس کی ماں نے ادھر سے دعا کی ہے، اللہ نے اس کی ماں کو دعا کو قبول فرما لیا ہے، جب جب اس کی ماں کی دعائیں اس کے ساتھ رہے گی دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو اثر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ماں کی دعا میں وہ تاثیر ہے کہ زنجیریں تو کھل جایا کرتی ہے، اس لیے ماں کی دعا میں وہ تاثیر ہے زنجیریں تو کھل جایا کرتی ہے، بلکہ رب العالمین ماں کی دعا کی برکت سے جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیا کرتا۔
یہ ماں کی دعا کی برکت اس بندے کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے، پھر ماں اپنے بیٹے کو لے کر سیدنا بقیع بن مخلد کی بارگاہ میں پہنچتی اور سارا واقعہ بتاتی ہے کہ الحمدللہ میری دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے اسے قید و بند کی زندگی سے آزاد فرما دیا۔ یہ دیکھیں آپ، ماں کی دعا، ایک عقل میں بات نہیں آتی نہیں کہ زنجیر کھل جائے، ارے مضبوط زنجیر اچانک کھل جائے، یہ تو کرامت ہو سکتی ہے اللہ کے ولی، مگر ماں کی دعا میں وہ تاثیر ہے کہ اگر ماں کی دعا دل سے نکل گئی، اللہ رب العزت لوہے کی چین کو بھی کھول کر کے بندے کو آزاد فرما دے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کی بارگاہ میں جب بھی حضرت موسیٰ جاتے، ماں پیچھے سے دعا کرتی، مولا میرے موسیٰ کا لہجہ بڑا تیز ہے، تو لاج رکھ لینا، اس پر عتاب نہ فرمانا، اسے معاف فرما دینا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ پہنچے، اللہ نے فرمایا موسیٰ اب تک تو تم آتے تھے، پیچھے تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرتی تھی کہ میرے موسیٰ کا لہجہ بڑا تیز ہے، اسے معاف کر دینا، اس کے لہجے کی بنیاد پر اسے عتاب نہ فرمانا، مگر اب آؤ تو خیال رکھنا اب پیچھے تمہاری ماں نہیں ہے، دعائیں وغیرہ نہیں ہوگی، اب تمہیں خود خیال رکھنا ہوگا کیونکہ تمہاری ماں اس دنیا سے اب جا چکی ہے۔ یہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تیسرے نمبر پر سب سے افضل ہے کائنات میں، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل والا، پھر حضرت ابراہیم، اور تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جن کا اتنا بلند و بالا مقام کوہ طور پر اللہ نے جن سے ہم کلامی فرمائے، وہ موسیٰ کو ماں کی دعا کتنی لگتی ہے، ان کے حق میں کتنی مؤثر ہوتی ہے۔ جب ایک نبی کو اپنی ماں کی دعا کی ضرورت ہے تو ہم تو امتی ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم کو کتنی ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مگر ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ ہم ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے، انہیں اگنور کرتے ہیں، فراموش کرتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ مل کر کے اپنے والدین کی خدمت کریں، اگر اس دنیا سے وہ فوت ہو چکے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی قبر کے اوپر جمعہ کے دن آپ جائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ ماں باپ میں سے کسی ایک کی قبر پر گیا، زیارت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ یاسین میں جتنے حروف ہیں ان سارے حروف کی گنتی کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرمائے۔ کریں گے عمل انشاءاللہ، مولا عز و جل ہمیں آپ کو ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔